میں آپ سے یہ خواہش کروں گا کہ آپ اگر پوری توجہ سے یہ میری گفتگو جو جتنی دیر بھی رہے گی اس کو اگر آپ سنیں گے تو شاید اس کے بعد کوئی بھی فریب کار، کوئی بھی الفاظی کے ساتھ جھانسا دینے والا آپ کو اپنے مصدق عقیدے سے گمراہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر کسی چیز کا جوہر بیان نہ ہو سکے تو اس کے سارے خد و خال کمزور حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر اس کی حقیقت کو بیان کر دیا جائے اور اس انداز میں کیا جائے کہ جس طرح سید کائنات نے جب کفار مکہ سے کہا کہ تمہارے بت بات نہیں کرتے، تمہارے بتوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، یہ بت معبود نہیں ہیں، آؤ تمہیں میں اس اللہ کی طرف لے جاؤں جو بے عیب اللہ ہے. تو عبداللہ نے کہا کہ اے محمد تم اپنا اللہ ہمیں دکھاؤ، ہم اس میں ایسے ہی عیب نکالیں گے جیسے آپ ہمارے بتوں میں نکالتے ہیں. سرکار کائنات نے خالق سے کہا پروردگار یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس لیے کہ جب میں ان کے بتوں میں عیب نکالتا ہوں تو یہ آپ میں عیب نکالنا چاہتے ہیں. تو خالق نے فرمایا کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ تمہارے سامنے دعویٰ رکھیں، آئندہ جب کوئی تمہیں کہے کہ اپنا اللہ دکھا تو تو دکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بارے الہ میں کیا دکھاؤں اس کو؟ فرمایا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ فقد لبثت فیکم عمر من قبلہ. تو یہ اگر کوئی کہے دکھا تیرا اللہ کیسا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، اس کا حسن ازل کیسا ہے، اس کا جاہ و جلال کیسا ہے، تو تو اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہے کہ ایسا ہے جیسے میری گزری ہوئی زندگی کے دن ہے. اللہ سبحان اللہ. اگلے دن گئے، عبداللہ نے کہا اپنا اللہ دکھاؤ. فرمایا کیا کرو گے؟ کہا اس میں عیب نکالیں گے. کہا مجھے جانتے ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں. کہا میں 40 سال تمہارے درمیان بند مکہ میں رہا، میرے قول میں، میرے فعل میں، میرے عمل میں، میرے کردار میں، میری گفتار میں، میرے نسب میں، میری نگاہ میں، میری جنبش حرکت انسانیہ میں تمہیں کبھی ایک بھی غلطی ملی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں اے عبد المطلب کے شہزادے تو بے عیب ہے. فرمایا اس اللہ میں عیب کہاں سے نکالو گے جس کا رسول تمہارے سامنے بے عیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا سفر یہ محض جناب غوث ولا سے نہیں، سیدنا ریاض احمد گوشاہی سے نہیں، ہم اس وقت کے نقیب ہیں جب خالق کہہ رہا تھا کہ اے نبیوں مسجد اقصی میں جمع ہو جاؤ. یہ تمہاری نبوتوں کا سرمایہ تمہاری محنت نہیں ہے، یہ میری عطا تھی، اور میں نے یہ عطا کسی کی محبت میں دی تھی. اس کائنات کے اندر میں نے یہ جو دریا جاری کیے، یہ جو پہاڑ بنائے، یہ 31 کروڑ کہکشاں بنائی، اس میں جگہ جگہ نمود انسانی کو کیا، اور ان کی ہدایت کے لیے جو نبی بھیجے صرف اس لیے بھیجے کہ جب میرا حبیب آئے اور اس کا نظام جاری ہو جائے تو تم اس کی تعریف کیا. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا آؤ جمع ہو جاؤ. اقصی میں جمع کیا. 1,24,000 زمانے کے مہر منیر بے عیب لوگ جمع ہو گئے. خالق نے صف در صف کھڑے کیے اور کہا اب باادب کھڑے ہو، تم انتظار کرو، ابھی جو دہلیز پر قدم رکھ کر اندر آئے گا وہ میرا حبیب محمد. سبحان اللہ. اللہ نے محترم چونکہ اس کے بعد نبوت نہیں تھی، بات سمجھتے چلے جانا. اس لیے خالق نے کہا کہ اے میرے حبیب قیامت تک ایک نظام چلانا ہے، اس لیے ایسا کر کہ میں تیری تائید کرتا ہوں تو میری تائید کر. بس میرا رسول خطبہ دے رہا تھا، آخری خطبہ. یہ قرآن کی آیات نہیں تھی، یہ تو میرے رسول کا پھر بدی کلام تھا. قرآن کی آیات ہوتی تو خالق سے منسوب ہوتی. رسالت جذبہ اونٹ پر بیٹھ کر لہجہ بلا منشور انسانیت کو ڈیولپ کر رہی تھی، بیان کر رہی تھی. خالق بے قرار ہو گیا. وہ اللہ جل وجہ جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ عرض کرنے کے لیے جبرائیل کو دیتا ہے کہ دست بستہ ہو کر کے کہ اے میرے حبیب اب خزانوں میں بچا کیا ہے جو تم مجھ سے اور میرے خزانوں میں کون سی نعمت ہے جو تو اب بھی چاہتا ہے. جب یہ جملہ پہنچا تو میں نے دین کو مکمل کر دیا. رسالت معاب نے انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہ دبا رہنا، میں نے تیرا حق ادا کر حق ادا کر دیا. احباب محترم واپسی شروع ہوئی. 1,20,000 کا صحابہ کا اجتماع عظیم تھا. بار بار صحابہ پوچھتے کیا آپ نے حق ادا کیا، کیا آپ نے حق ادا کیا. آپ پھر سواری کو آگے بڑھاتے، وہ پھر پوچھتے کیا حق ادا کیا. سفر جاری رہا حتیٰ کہ غدیر کا مقام آ گیا اور اب لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا. فرمایا بتائیے تو صحیح آپ نے کیا اللہ کا حق ادا کیا. فرمایا سنو اب باب نبوت بند ہو چکا ہے، اس لیے قیامت تک دین میں سفر کرنا ہے. اس لیے میں اپنے